ساجد یو نو واٹ, کل میں سوشل میڈیا پہ ایسی اسکرول کر رہی تھی, دین آئی سو لیکچر ایک لیڈی کا جو بتا رہی تھی کہ زندگی کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, اور مجھے اتنا اچھا لگا ان کا لیکچر کہ میں نے سوچا ہے کہ اب میں انہیں اپنا رول ماڈل سمجھوں گی. بالکل اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, ہم لوگ کئی موٹیویشنل اسپیکرس کے لیکچر سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ رول ماڈل ہے, کیونکہ وہ ایسی چیز بتاتے ہیں جو ہم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. رائٹ. پر مجھے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ جو رول ماڈل سلیکٹ کرتے ہیں وہ پرٹیکولر ٹائم کے لیے ہوتا ہے, ہم ہمیشہ کے لیے کسی کو رول ماڈل نہیں بنا سکتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بہت صحیح کہا تم نے ساجد. ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو زندگی میں سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, سچویشنز ہوتے ہیں, یا جن چیزوں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں, جب اس سے لنک کی ہوئی بات ہم سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہمارے لیے سوٹیبل ہے, تو یہ ہمارے لیے فی الحال رول ماڈل ہے. بالکل بالکل. لیکن تم کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ہماری پوری زندگی کے لیے ایک رول ماڈل ثابت ہو, جنہیں دیکھ کر ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمیں زندگی کس طرح بتانی ہے؟ حقیقت میں ہر ایک انسان کو ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی وہ زندگی کو سنوار سکے, بنا سکے. لیکن میں بھی کافی ٹائم سے سوچ رہا ہوں, لیکن مطلب ڈھونڈتا ہوں, کوئی ملتا ہے پرٹیکولر ٹائم کے لیے, اس کے بعد نیا رول ماڈل چنتے ہیں, پھر نیا رول ماڈل کی تلاش کرتے ہیں. تو ایسا تو کوئی مجھے ایسا ملا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ آج کے ایپیسوڈ میں ایک بہترین رول ماڈل کی تلاش میں یہ ایک پروگرام کریں. بالکل ٹھیک. اور ہاں ناظرین, ہم تمام چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی گلزار ہو, لیکن اس زندگی کو گلزار کس طرح بتانا ہے, کس کے نقش قدم پر چلنا ہے, یہ آج ہم دیکھیں گے ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں, اور چرچا کریں گے اسی موضوع پر. تو جی ہاں ناظرین, آئیے پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا بہترین رول ماڈل کون ہو سکتا ہے. اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ شو میں استقبال کرتے ہیں عالی جناب ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. جزاکم اللہ. اگر جیسا ہم اور نیلم بات کر رہے ہیں کہ ایک رول ماڈل, جیسے ہم لوگ آج کل موٹیویشنل اسپیکرس جو ہوتے ہیں نا, ان کو جب ہم لوگ سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, اچھی بات ہے, کچھ پازیٹیوٹی ان سے آتی ہے, کچھ اچھی چیزیں ہم لوگ ان سے لے لیتے ہیں. لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک انسان کو ایک رول ماڈل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ نے جو ابھی گفتگو کی, پہلے اس پہ میں 2-3 جملے عرض کرنا چاہوں گا. جی بالکل. ہمارا رول ماڈل بدلتا کیوں رہتا ہے؟ اس کا اہم ترین سبب یہ ہے کہ انسان کے مقاصد زندگی میں بدلتے رہتے ہیں. رائٹ. کبھی اس کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے, تو اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ تلاش کرتا ہے کہ اس راہ میں کمال تک پہنچا ہوا کون ہے. جی بالکل. پھر اس کا مقصد کسی دوسری جانب بدل جاتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ اس فیلڈ میں بہترین کون ہے, ایکسپرٹ کون ہے. اگر بچپن سے آپ دیکھیں تو ایک بچہ, اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ رول ماڈل کی ضرورت کیوں ہے اور رول ماڈل بدلتا کیوں ہے. دیکھیے, اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں اس میں ہمیں افضل اور اشرف قرار دیا ہے. بے شک بے شک. لیکن آپ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اگر انسان کو دیکھیں تو وہ انتہائی کمزور نظر آتا ہے. 21 دن کے بعد انڈے سے چوزا نکلتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی غذا تلاش کرنے لگتا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, 2-3 مرتبہ گرتا ہے اور پھر اپنی غذا تلاش کرنے لگتا ہے. بالکل بالکل. مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ایسا فلائنگ کلب کہیں بنایا گیا ہو, حالانکہ اینیمل رائٹس کی اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پرندوں کو اڑنا سکھایا جائے. جی. اس لیے کہ ان کے انسٹنکٹ کے اندر یہ چیز قدرت نے رکھی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے اعتبار سے ضرورت بھر اپنا علم لے کر آتے ہیں. نیچرلی ہوتا ہے. جی. انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک عرصے تک اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. واہ. کیونکہ انسان حیوان نقال ہے, اس کی پوری زندگی نقالی پر گزرتی ہے. تو اس سے ہر قدم پر رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے, جو سکھا سکے, جو اس کو بتا سکے, جس کے نقش قدم پہ چل کے یہ کمال تک پہنچ سکے. جی بالکل بالکل. اب چونکہ مقصد بدلتا ہے, تو جیسا آپ نے کہا کہ کبھی یہ رول ماڈل ہو جاتا ہے, کبھی وہ رول ماڈل ہو جاتا ہے, مقصد انسان کا بدلتا ہے. ایک بچہ ہے, پہلے اس کا مقصد ہوتا ہے صرف روتا ہے, تو روتا کس لیے ہے کہ اس کو فیڈر چاہیے, تو اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے, وہاں اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. پھر وہ ذرا سا آگے ہوتا ہے تو اب وہ اس کو کھلونوں کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے. بہت سارے الیکٹرانک ٹوائز ہیں جو اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب وہ جو فیڈر جس کے لیے وہ روتا تھا, اب وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے, وہ اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے. پھر ذرا سا اور وہ آگے بڑھتا ہے تو اب اس کو اپنے ہم عمر بچوں سے
کے ساتھ کھیلنا ہے تو اب وہ کھلونے بھی اس کے لیے بے قیمت ہو گئے. پھر اور ذرا سا آگے وہ پہنچتا ہے تو اب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے, کہیں پہنچنا ہے. تو اس طرح جیسے جیسے مقصد بدلتا ہے انسان کا رول ماڈل بدلتا ہے. اچھا, الگ الگ کیوں سمتوں میں وہ دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ اسے کوئی ایک شخصیت دنیا میں ایسی نظر نہیں آ سکتی کہ جو ہر رخ سے کامل ہو. بالکل. تو ہر رخ سے کامل شخصیت نہیں ہے, تو اسے کبھی اپنے لباس کے اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے تو وہ بہترین رول ماڈل ہے, مجھے اس فٹ بالر کی طرح لباس پہننا چاہیے, وہ رول ماڈل بن جاتا ہے. کبھی وہ چاہتا ہے کہ وہ خطاب کرے, بولے, تو وہ دیکھتا ہے کہ کون جو ہے وہ اچھا اسپیکر موٹیویشنل اسپیکر کون ہے, وہ اس کا رول ماڈل بن جاتا ہے. کبھی وہ اس کو بزنس میں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو اب کون بزنس ٹائکون ہے, وہ اس کا رول ماڈل. اس اعتبار سے چینج ہوتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے لیے پرفیکٹ رول ماڈل کون ہے, بالکل, کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. یہ مقاصد تو بدلتے رہیں گے تو اس کے اعتبار سے ہم دنیا کے کامیاب لوگوں کو دیکھتے رہیں گے. لیکن اصل مقصد جو ہماری زندگی کا قرار دیا گیا, جو ہمارے خالق نے قرار دیا, وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پہلے یہ سمجھیں کہ مقصد حیات عبادت ہے. اب عبادت کو پہلے یہاں سمجھ لیں کہ کیا عبادت مصلی بچھا کے محدود نہ بس وہاں پہ رہ جانا, تسبیح, تحلیل, تلاوت قرآن. تو یہاں پہ بتایا کہ نہیں, عبادت کلی عبادت ہے. بے شک. اسلام آپ کی زندگی کے کل کا احاطہ کرتا ہے. کل سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کل سے مراد یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جتنی دیر مسجد میں ہیں اتنی دیر عبادت کر رہے ہیں, جتنی دیر تلاوت کر رہے ہیں اتنی دیر عبادت کر رہے ہیں. ٹائم نہیں ہے اس کے لیے, ٹائم نہیں ہے, بلکہ اصل ہے اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنا. اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر ایک طالب علم اگر حصول علم کے لیے جا رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے. ایک مزدور اگر حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے. ایک بزنس مین اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو آگے بڑھائے وہ بھی عبادت کر رہا ہے, اگر صحیح راستے اس نے اپنائے ہوئے ہیں. یعنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اگر یہ بھی ہم پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے کریں, پروردگار عالم کے بارے میں سوچ کر کریں, تو یہ بھی عبادت ہے. بالکل, یہ سب عبادت ہے. اسلام کی نظر صرف آپ اس وقت نہیں ہے کہ جب آپ مسجد میں محراب میں ہیں, بلکہ جس وقت آپ تول رہے ہیں اس وقت بھی نظر ہے, جب کوئی کپڑا ناپ رہا ہے اس وقت بھی نظر ہے, جب بازار میں کوئی ایک دوسرے سے کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ بھی نظر ہے. پوری زندگی کے ہر لمحے کو, یعنی اسلام, میں اس کو ایک جملے میں اگر کہوں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ کچھ دیر اللہ کو یاد کر لو تو عبادت ہو جائے گی. وہ کہتا ہے کسی بھی لمحے اللہ کو بھولنا نہیں تو تمہاری پوری زندگی عبادت ہے. تو اب جب پوری زندگی عبادت ہے تو ہمیں ایسے رول ماڈل کی ضرورت ہوگی کہ جو ایسی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہو کہ اس کو جس رخ سے دیکھیں وہ کامل نظر آئے. بالکل. اب جس رخ سے دیکھیں وہ کامل ہو تو وہ پھر یہاں پہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ ہر رخ سے کامل کون ہے تو میں خود کامل نہیں ہوں. جب میں خود کامل نہیں ہوں تو میں جہاں تک بھی میری نگاہ پہنچے گی میں وہاں تک تو دیکھ سکتا ہوں, اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا. تو پھر ہم کو پلٹنا پڑے گا اپنے مالک و خالق کی طرف جس نے ہمیں اپنا مقصد حیات بتایا, کہ وہی ہم کو بتائے کہ ہمارا رول ماڈل کون ہے. اور جب ہم وہاں پلٹیں گے تب آواز آئے گی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے جو کامل نمونہ عمل ہے زندگی کے ہر رخ میں, جس اعتبار سے بھی دیکھو. ایک بہترین بیٹا کون؟ رسول اللہ. ایک بہترین ہمسایہ کون؟ رسول اللہ. ایک بہترین باپ کون؟ رسول اللہ. ایک بہترین استاد کون؟ بہترین مربی کون؟ بہترین جنگ کا نقشہ تیار کرنے والا کون؟ بہترین. جس رخ سے بھی دیکھیں, زندگی کے جس زاویے سے دیکھیں, آپ کو پرفیکٹ رول ماڈل حضور سرور کائنات کی شخصیت نظر آئے گی. لہٰذا اصل کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے گولز ہیں زندگی میں اس میں ہم دیکھ لیں کہ کون کون لوگ کامیاب ہیں, لیکن یہ نظر رہے کہ کہیں ان کی کامیابی
پیغمبر کی زندگی میں جب ہم دیکھیں تو ناکامی نہ نظر آئے ہمیں. ایگزیکٹلی تو ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ کنفیوز ہو کر اپنا رول ماڈل نہ بنائیں, کنفیوز ہو کے نہ بنائیں. کبھی ہمیں اپنے باپ کی ضرورت پڑے گی, کبھی ہمیں استاد کی ضرورت پڑے گی, کبھی کسی اور پڑے, ان سے بھی ہم جو ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے ان سے کسب فیض کریں, مگر یہ ایک ذہن میں رہے ہمیشہ کہ جو اصل منزل ہے, اصل مقصد حیات ہے, وہ اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے, اور وہ پیغمبر کی شخصیت میں ہے. تو یہ جس کو میں نے اپنا رول ماڈل بنایا, کہیں یہ جو ہے وہ کانفلکٹ تو نہیں کر رہا, اس کا کردار ٹکرا تو نہیں رہا. یہ بس ہم کو خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا. آپ نے بہت ہی بہترین طور پر مولانا صاحب ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے. تو وہیں ساجد, آئی ایم شیور کافی لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پروردگار عالم نے اتنے سارے نبی بھیجے, اتنے سارے رسول بھیجے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کیوں ہم ہمارا رول ماڈل تسلیم کریں؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, اور واقعاً اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے میں بات کو ذرا سا اور پہلے سے شروع کر دوں تو وہی بات جو آپ نے کہی کہ پھر ہم ان کو رول ماڈل کیوں نہ بنائیں, ان کو کیوں نہ بنائیں. اچھا چلیے ہم ان کو نہیں بناتے, تو ہر قوم کے اندر کوئی ایک شخصیت تو ایسی ہے کہ جو ان لوگوں کی نظر میں پرفیکٹ ہے. جی, ہر قوم میں. جی بالکل, کوئی نہ کوئی تو. کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں اور کسی بھی مذہب کے اندر جا کے آپ تحقیق کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی کامل شخصیت ہے. تو پھر تو بہت ساری کامل شخصیات آ جائیں گی ہر ایک کے نقطۂ نظر سے. تو پہلی بات تو پھر یہیں پہ وہ آئے گی کہ کامل شخصیت کو کامل بندوں نے قرار دیا ہے یا مالک نے قرار دیا. اچھا, اب جب مالک نے قرار دیا ہے اس پہ آ گئے تو تھوڑا سا ہمارا جو دائرہ ہے وہ تنگ ہو گیا. پہلے بہت وہ تھا, اب ذرا سا تنگ ہوا کہ چلیے بندوں کے بنائے ہوئے جو ہیں ان کو چھوڑ دیجیے, ان کو تو ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اپنی چوائس کے حساب سے, اپنی کامیابی کے معیار کے اعتبار سے ہر ایک اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے. تو ہم کو تو دیکھنا ہے قرآن کی آنکھ سے, سننا ہے قرآن کے کانوں سے, اور معیار طے کرنا ہے قرآن کریم کے مطابق. تو ہم یہ دائرہ تنگ ہوا. تو اب نظر آئے گا کہ ہاں انبیاء مرسلین اس سے پہلے بھی آئے ہیں, ہر قوم کے اندر موجود ہیں, اور یقیناً ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ 1,24,000 مشہور تعداد ہے, اس سے زیادہ بھی بیان کی گئی ہے. خیر تعداد پہ بحث نہیں کرنا, لیکن جتنے بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بھیجا ہے نبی بنا کر, رسول بنا کر, ہادی بنا کر, ان سب پر ہم کو اعتقاد رکھنا اور ان پر ایمان لانا, اور جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں, صحیفے جتنے بھی آئے ہیں, ان صحیفوں پر ایمان لانا, یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا جز ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں. لیکن پھر یہ بات کہ جب ان پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ رول ماڈل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایگزیکٹلی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں؟ اس کے لیے میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی جہاں پر شخصیات موجود ہیں, کیا ان کی سیرت آپ کے پاس بالکل پروٹیکٹڈ اور بالکل پریزروڈ ہے؟ نہیں. جو صحیفے ان کے اوپر نازل ہوئے اللہ کی طرف سے, وحی آئی, کیا وہ آپ کے پاس محفوظ شکل میں ہے؟ جب ہم اس میں تحقیق کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میں مثالیں لے لوں 1-2. جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب موسیٰ پر جو صحیفے نازل ہوئے, جو کتابیں نازل ہوئیں, آج آپ تلاش کریں اگر تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ تو سب ضائع ہو چکی تھی تاریخ میں, اور ان کے کئی 100 سال بعد بنی اسرائیل اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں وہ چیزیں. تو جب یروشلم کے اوپر حملہ ہوا تھا تو کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں رہا تھا. تو اب انہوں نے جمع کیا لوگوں کو کہ بھئی کس کے پاس کیا ہے, اور اس طرح سے تو یہی چیز تو جمع ہوا. نہیں, یہی چیز تو مطلب ہر دھرم کے بارے میں لوگوں کا نظریہ ہے. اگر آپ مسلمان کے بارے میں پوچھیں تو لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن ایکچوئل قرآن ہے وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو لوگوں نے اسے جمع کیا تھا. اور کسی مذہبی کتاب کے بارے میں کرے تو ان لوگوں کا بھی نظریہ دوسرے مذہب کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا نظریہ کسی اور مذہب کے بارے میں. میں چاہتا ہوں اسے کلیئر کر دیں. جی تھوڑی سی اجازت دیں تو میں آتا ہوں وہاں تک. تو پہلے یہاں سے دیکھتے ہوئے ہم چلیں کہ تو جناب موسیٰ پر جو کلام نازل ہوا تھا اس کلام کے لیے خود انہی کے ماننے والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ محفوظ ہے. بالکل ہے, لیکن اس کے اندر تحریف ہو چکی, فیبریکیٹڈ ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر فیبریکیٹڈ ہیں. جی. پھر اور ذرا سا نیچے آ جائیں اس کے بعد میں تو جناب عیسیٰ
جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ لکھوا دیتے جی کہ جو تعلیمات ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور جو ان کے ماننے والے تھے ان کے لیے بھی تاریخ نہیں بتاتی کہ انہوں نے کچھ اس نوٹ وقت ڈاؤن محفوظ کیا کیا ہو، لکھا ہو، ٹھیک ہے۔ چونکہ حالات ایسے تھے، بڑا عجیب عالم تھا، جناب عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، جی کوشش کی جا رہی تھی چڑھانے کی، تو وہ بھی محفوظ نہیں ہو سکا۔ اس کے کافی دن کے بعد میں یہ ان کے جو علماء تھے انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، اور اس جمع کرتے کرتے میں نے جو دیکھا ہے کہ 70 سے زیادہ نسخے جمع ہوئے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، Okay. لیکن جب چرچ کے سامنے وہ پیش کیے گئے ان سب کو ریجیکٹ کر کے صرف 4 کو سلیکٹ کیا کہ بھئی یہ ہیں۔ اچھا 4 کو کیوں کیا؟ اگر واقعاً سب میں ایک ہی جیسی چیز تھی تو سب کو ہو جانا چاہیے تھا، جی اور اس کے بعد پھر اس میں بھی ان کو شک نظر آیا کہ اس میں بھی پتہ نہیں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو صرف اور صرف قرآن کریم ایسی کتاب ہے، جو بات آپ کہہ رہے تھے الزامات لگے ہیں یہ، جی کہ اس کو بھی جمع کیا گیا جمع کیا گیا پیغمبر ہی کے دور میں۔ اچھا نبی کریم نے نبی کریم نے اتنی احتیاط کی کہ اس کو لکھوایا اپنے سامنے، آپ کے سامنے جی لکھوانے کے بعد میں حفظ کرایا، کتنے حافظان قرآن موجود ہیں۔ اوکے پھر آپ آج کا کوئی قرآن اٹھائیں اور اس کے بعد پیچھے چلتے چلے جائیں تاریخ میں تو پوری چین آپ کو وہاں تک مل جائے گی۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا، جرمن کے ایک انسٹیٹیوٹ نے باقاعدہ یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کون سے جو آسمانی کلام ہیں وہ محفوظ ہیں، اوکے اور انہوں نے سب کے اوپر تحقیق کی۔ نتیجہ اس تحقیق کا یہ نکلا 42,000 نسخے قرآن کریم کے جمع کیے گئے تھے اچھا ہر صدی کے، اس وقت سے لے کے اب تک، اور انہوں نے سب کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ کہا کہ تھوڑی بہت غلطیاں کہیں کتابت کی، کہ لکھنے والے نے کہیں کوئی غلطی کر دی، وہ کہیں کوئی ہے تو ہے، لیکن پورا سلسلہ مل جاتا ہے وہاں تک۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ بالکل وہی ہے جو نبی کریم کے اوپر نازل ہوا تھا۔ تو اتنے سال سے کوئی بدلاؤ نہیں ہوا، کوئی بدلاؤ نہیں۔ اب یہ ہماری ایک بڑا گریٹ اچیومنٹ ہے دیکھا جائے تو، بہت گریٹ اچیومنٹ ہے، ہاں لوگوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کا میجر کریڈٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اسے لکھوایا اور پڑھایا۔ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ کے ائمہ، آپ کے جو وارث ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہر دور کے اندر، کیونکہ یہ واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ تھوڑا سا کوئی رول نہیں ہے، میں جاننا چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک اختلاف ہوا تھا اس وقت کہ 2 اسکول آف تھاٹ ہو گئے تھے۔ ایک قرآن تھا جو مولا کائنات نے جمع کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ میں نے اس کو، کیونکہ مولا کائنات وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے پیغمبر سے علم لیا کہ جیسے پرندہ دانہ بھراتا ہے ایسے مجھے پیغمبر نے دیا، یا جیسے اونٹنی کے پیچھے بچہ چلتا ہے ویسے میں ان کے پیچھے چلا، اور خود پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ تو اس اعتبار سے مولا کائنات نے پوری تشریح کے ساتھ میں اور پوری تفسیر کے ساتھ میں قرآن کریم کا وہ نسخہ جمع کیا تھا۔ آج آپ دیکھیں جو اختلاف نظر آتا ہے ہم کو وہ ترجموں کا اور تفسیروں کا نظر آتا ہے، لیکن کوئی بھی مذہب ہو، اسپیشلی ہم لوگ مسلم کی بات مانیں تو سب کے وہ سب کسی مسلک، دیکھیے نماز کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، اور باقی جو دیگر فروعی معاملات ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سب کا قبلہ ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے۔ اسی بات کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، جب قبلہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو پھر تو قرآن کریم ایک وہ ہوا تھوڑا سا، لیکن اس پہ جب کہنے والوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو آلریڈی جمع کر لیا قرآن کو، تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا والا واپس لے لیتا ہوں۔ تو قرآن وہی چل رہا ہے اس وقت سے۔ جو یہ ریسرچ ہوئی جرمن کی، اب اتفاق یہ ہے کہ وہ جنگ عظیم ہوئی، اس میں جو وہ چیزیں ضائع ہو گئیں، لیکن وہ جو اس کا نتیجہ تھا وہ آج تک محفوظ ہے۔ تو سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن کریم یعنی تعلیمات پیغمبر کی دی ہوئی وہ اسی فارم میں آج تک، تو یہ پریزروڈ ہے، پروٹیکٹڈ ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم یعنی ایک مادی انسان کو ایک الہی رہبر کی ضرورت ہے، اور الہی رہبر جس کی پوری تعلیمات محفوظ ہوں، بالکل 1400 سال کے بعد بھی جو یقین سے کہا جا سکے کہ لفظ بلفظ وہی ہے، اور جو خود ذمہ داری لے لے، قرآن خود یہ دعویٰ کر دے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے قرآن، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے،
تو جب اس نے حفاظت کی اور حفاظت کے یہ انتظام اس کے خاص بندوں نے کیے تو وہ محفوظ ہے. تو پھر اب بتائیے کہ پھر کسی اور کو رول ماڈل کیسے بنایا جائے. بالکل. تو ان کا احترام اپنی جگہ پر. جی. جناب عیسیٰ ہیں, میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اس بات کو, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی, ان سب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہے. بالکل. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. جی. کیونکہ وہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں, جی. ان کی تعلیمات محفوظ نہیں رہ پائیں, اور قرآن کریم نے یہ ان ساری تعلیمات کو اپنے اندر جمع کر لیا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی تھیں, جتنی بھی انبیاء کی تعلیمات تھیں, وہ ساری چیزیں ان سب کو محفوظ کر دیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ اب طلوع صبح محشر تک پیدا ہونے والی ہر قوم کے لیے, ہر انسان کے لیے یہ بالکل کامل کتاب ہے اور یہ بالکل کامل نمونہ عمل ہے حضور سرور کائنات. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے ہی واز دا بیسٹ پرسن ٹو واک آن ارتھ. تو ان سے بہتر رول ماڈل ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک. مطلب جیسا کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ نے بھی ابھی بتایا کہ جو ہے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید ہے, لیکن یہاں پہ ایک سوال میں چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نبی اکرم کی, تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو ان کی زندگی تھی, جو ان کی حیات طیبہ تھی, وہ ماضی میں تھی. کیا ایسا پاسبل ہے یا ممکن ہے کہ آج کے زمانے کے لیے ان کی زندگی کو مانا جائے, یا وہ مستقبل کا آئینہ بن سکتی ہے؟ آپ اس کو ماضی کی زندگی اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ 1400 برس پہلے رسول اللہ رخصت ہو گئے ہمارے درمیان سے اور آپ نے پردہ فرما لیا, آپ واپس چلے گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سورج کتنا پرانا ہے؟ تو کیا آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج 1400 سال پہلے تو روشنی دے رہا تھا, لیکن آج جو ہے ہم اس سے روشنی, مطلب آج کیا, یہ سوال جب کوئی کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ کیا آج بھی سورج سے روشنی لی جا سکتی ہے؟ کیا آج بھی پانی سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے؟ پانی جیسے کل پیاس بجھاتا تھا آج بھی بجھاتا ہے. آپ اس کی فارم چینج کر دیجیے کہ کل آپ جو ہے وہ, لیکن سورج ایک لائٹ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں کچھ آ کے ایسا عمل یا طریقہ یا کچھ ایسی چیزیں ہمارے اندر آ کے نہیں دکھا رہا ہے کہ مطلب سمجھ رہے ہیں, شاید سوال ایسے فریم بالکل آپ نے بالکل صحیح فریم کیا ہے. سورج روشنی دینے کے لیے ہے, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری زندگی گزاری ہے, اور وہ بھی اس وقت گزاری ہے جب الگ تھا, وہ دور الگ تھا, آج کا دور الگ ہے, آج کی چیلنجز الگ ہیں. میں یہ کہوں سورج میں, تو پھر میرا بھی سوال اٹھے گا کہ سورج سے لائٹ دینے کی چیز ہے. میں وہیں پہ آ رہا ہوں, آپ نے سوال بالکل صحیح فریم کیا ہے. میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم 1400 سال کے بعد موجود ہیں, لیکن جیسے سورج روشنی دے رہا ہے ویسے قرآن کریم محفوظ ہے. یہ سورج کا نور تو ظاہری نور ہے. جس اللہ رب العزت نے سورج کو قیامت تک کے لیے روشنی کا مرکز قرار دیا ہے, جب اور جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے, جب اس نے یہ بتا دیا کہ ان کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے قیامت تک, چونکہ اچھا کیوں ہے, چونکہ جو بیسک مقصد ہے انسان کی زندگی کا, عبادت جو میں نے عرض کی, وہ تو کبھی بدلے گا نہیں. بالکل. زمانے کے بدلنے کے ساتھ کون سی چیزیں بدلتی ہیں؟ زمانے کے بدلنے کے ساتھ میں چیلنجز بدل جاتے ہیں, زمانے کے کلچر بدل جاتا ہے, طور طریقہ بدلتا ہے. طور طریقہ کہ آج جو ہے وہ ہم نے اس وقت سے لے کے چلیے کمپیوٹر ایج آ گیا, آج وہ اسٹون ایج سے سفر شروع کیا انسان نے, کمپیوٹر ایج میں آ گیا وہ, تو یہ سب چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. لیکن جو تعلیمات ہیں پیغمبر اکرم کی, چونکہ وہ تعلیمات ہر زمانے کے لیے ہیں, آپ کہیں بھی بیٹھ کر آج بیٹھ کے آپ اس وقت دیکھیں اور آج کے 100 سال کے بعد بیٹھ کے آپ ان تعلیمات کو دیکھیں, تو وہ تعلیمات مکمل طور پر جیسے کل قابل عمل تھیں ویسے آج بھی قابل عمل ہیں. دوسرے, ہاں آپ کے سامنے کچھ جدید مسائل آ جائیں تو آپ کو صرف تلاش کرنا ہے, اس میں خود کوئی چیز پیدا نہیں کرنی ہے, موجود سب کچھ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک پیاسا ہے کہیں ایسی جگہ پر کہ پانی اس کو نظر نہیں آ رہا, تو اس کو پانی تلاش کرنا ہے. پانی تو ہے موجود, بس تلاش کرنا ہے. تو اسی طرح اسی لیے اجتہاد کے دروازے کو ہمارے یہاں
کھلا رکھا گیا کھلا رکھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ جدید مسائل آ جائیں تو ان جدید مسائل کے لیے پلٹیے وہیں اور دیکھیے وہاں پر آپ کو وہاں سے اس کا حل Solution ملے گا. بالکل واہ اوکے تو اس اعتبار سے قیامت تک کے سارے مسائل اس میں محفوظ ہیں. اور دوسرے یہ سیرت پیغمبر کی ابھی ختم تو نہیں ہوئی. جی پیغمبر اکرم چلے گئے لیکن نبی کریم نے یہ فرما دیا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جی کہ وہ سلسلہ ہدایت جاری ہے چونکہ حجت خدا موجود ہے. جی تو وہ اس سلسلے کی ایک شخصیت ابھی موجود ہیں اور اسلام کو ابھی پھیلنا ہے. جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اتنا ہم اس دور کے اور قریب ہو رہے ہیں جو 1400 برس پہلے گزر گیا. جی اس مقصد کے اور قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے یہ قابل عمل ہے, ہمیشہ قابل عمل ہے. جی اوکے تو یعنی وہ جو زندگی ان کی ہے وہ ہر دور کے لیے ہے. زندگی ہر دور کے لیے ہے. ہاں مطلب ایسا نہیں کہ اس ٹائم پہ ہی ختم ہو گئی. جی سیرت یقیناً. نبی ہر دور کے لیے. سیرت نبی ہر دور کے جی بے شک. تو سیرت نبی ہر دور کے لیے ہے. اور ہمیں کسی بھی دور میں اسلام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام کے اعتبار سے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسلام تو بالکل. کامل ہے. اوکے جی آقا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, لیکن اس حوالے سے ابھی بہت کچھ بات کرنا باقی ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ. ویورز آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جب ہمیں ہماری زندگی کو بہترین بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک بہترین رول ماڈل کی ضرورت ہے. اور جب پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا تو ان سے بہتر رول ماڈل ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے. آپ کی سیرت ہم تمام کی سیرت کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین مثال ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپ کی زندگی کے ذریعے ہماری زندگی کو کچھ اس قدر بہتر بنائیں کہ آپ اور آپ کا مالک پروردگار عالم ہم تمام سے راضی ہو جائے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.